بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت آمیز دعا کے سبب بدر میں فرشتوں کا نزول۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ 1000 تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 319 تھے۔ معروف روایات میں 313 کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ فرما کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے پکار کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ اے اللہ، میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما۔ اے اللہ، اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رب سے ہاتھ دراز کیے، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے سے گر پڑی۔ پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھایا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آپ سے لپٹ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی، عنقریب وہ آپ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ رب العزت سے دعا فرماتے تھے، اسی طرح حضرات صحابہ بھی ہر موقع پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع فرماتے۔ چونکہ ان کی دعائیں صدق دل سے ہوتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمایا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبولیت دعا پر بارش برسنا۔
ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑا سخت قحط پڑا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر شہر سے باہر گئے اور انہیں 2 رکعت نماز استسقاء پڑھائی اور اپنی چادر کے دونوں کناروں کو پلٹا، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں طرف کر دیا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے بارش مانگتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس جگہ سے ہٹنے سے پہلے بارش برسنا شروع ہو گئی اور خوب بارش ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد دیہاتی لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، فلاں دن فلاں وقت ہم اپنے کھیت اور وادیوں میں تھے، اچانک بادل ہمارے سروں پر آ گئے۔ ہم نے ان میں سے یہ آواز سنی، اے ابو حفص آپ کے پاس مدد آ گئی، اے ابو حفص آپ کے پاس مدد آ گئی۔ ابو حفص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبولیت دعا پر بارش برسنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے باران رحمت کی دعا کے لیے کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ آسمانی مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں اور توبہ اور استغفار سے دور ہو جاتی ہیں۔ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے مجھے تیرے سامنے کر دیا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ ہیں جو گناہوں کے اعتراف میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری پیشانیاں ہیں جو ندامت کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں۔ تو وہ نگہبان ہے جو گم کردہ راہ سے بے خبر نہیں رہتا اور شکستہ حال کو ضائع نہیں کرتا۔ اب چھوٹے تضرع کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، بڑے رو رہے ہیں اور گریہ وزاری کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اے رب کریم، تو ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے طفیل میں انہیں پانی عطا کر، اس سے پہلے کہ وہ مایوسی سے ہلاک ہو جائیں۔ تیری رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ راوی کہتے ہیں ابھی آپ نے دعا ختم بھی نہ کی تھی کہ بادل پہاڑوں کی طرح آئے اور بارش ہو گئی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ کی دعا پر فرشتے کا مدد کے لیے آنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی کنیت ابو معلق تھی۔ وہ تجارت کرتے تھے اور اپنا سامان بیچتے تھے، اس کے علاوہ لوگوں کا مال لے کر مختلف علاقوں میں جاتے، نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار بھی تھے۔ ایک مرتبہ سامان تجارت لے کر کسی شہر جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک ڈاکو نے پکڑ لیا، کہنے لگا ضع ما معک فإنی قاتلک، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو نیچے رکھ دو کیونکہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ابو معلق نے کہا ٹھیک ہے، تم ڈاکو ہو، تمہیں میرے مال اور متاع سے مطلب ہے، مجھے قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ تم میرا سامان لے لو اور مجھے جانے دو۔ ڈاکو مسکرایا اور کہنے لگا دیکھو، جہاں تک مال کا تعلق ہے وہ تو میرا ہے ہی، مگر میں مال کے ساتھ ساتھ صاحب مال کو بھی مار دیتا ہوں۔ ابو معلق نے اس کو بہت سمجھایا اور قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آخر ابو معلق اس سے کہنے لگے اذ ابیت فذرنی اصلی 4 رکعات، ٹھیک ہے اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ ڈاکو کہنے لگا جتنی مرضی ہو نماز پڑھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابو معلق نے وضو کیا اور نفل نماز پڑھنے لگے۔ ادھر ڈاکو ان کے سر پر کھڑا ہے اور منتظر ہے کب وہ نماز ختم کریں گے اور ان کو قتل کر دے۔ آخر سجدے میں انہوں نے اللہ کے حضور خصوصی دعا فرمائی،
یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد اسألك بعزتك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني۔ اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے بزرگ ترین عرش کے مالک، اے جو چاہے گو کرنے والے، میں تیری اس عزت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور تیری اس سلطنت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جہاں ظلم و ستم نہیں ہوتا، اور تیرے اس نور کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارد گرد کو بھر رکھا ہے۔ تو اس ڈاکو کے شر سے میری حفاظت فرما، اے فریاد رس میری فریاد رسی فرما، اے پکار سننے والے میری پکار سن، اے مظلوموں کا جواب دینے والے مجھے اس ظالم سے بچا۔ 3 مرتبہ انہوں نے اس دعا کو دہرایا اور ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ ایک گھوڑ سوار تلوار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے سیدھا اس ڈاکو کی طرف بڑھا اور آنن فانن اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ پھر ابو معلق اس شہ سوار کی طرف بڑھے اور اس سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ آج آپ کی بروقت مدد کرنے کی وجہ سے میری جان بچ گئی، ورنہ یہ ڈاکو مجھے قتل ہی کر دیتا۔ شہ سوار نے کہا، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تم نے پہلی مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان کے دروازوں پر کھٹکھٹانے کی آواز سنی، جب تم نے دوسری مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان والوں کی ایک زوردار آواز سنی، جب تم نے تیسری مرتبہ دعا مانگی تو کہا گیا ایک پریشان حال دعا مانگ رہا ہے۔ میں نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ مجھے اس کے دشمن کے قتل کرنے پر مقرر فرما دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی وضو کرے، 4 رکعت نماز پڑھے اور مذکورہ دعا پڑھے تو اس کی دعا قبول کر لی جائے گی، خواہ وہ پریشان حال ہو یا نہ ہو۔ تو اندازہ کیجئے کہ دعا میں اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہے کہ اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے 4تھے آسمان سے فرشتے کو اتار دیا۔ جب انسان عاجزی اور تضرع کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے تو رب العالمین دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔